مظہر عباس صاحب، آپ کیا اہمیت اور کیا اثرات سمجھتے ہیں اس معاہدے کے، خاص کر اس پوائنٹ آف ٹائم پر؟ جی، یہ جو آپ نے آخری بات کی، سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ معاہدہ ہوا کس وقت ہے۔ ایک ایسے وقت پہ جب ظاہر ہے ایک ٹینشن چل رہی ہے، خطے میں ٹینشن چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور جب سے یہ پورا ایپیسوڈ شروع ہوا ہے، جب ایران پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم اب ایک بہت ہی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ایک بہت ہی چینجنگ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھیں تو تینوں بہت اہم ترین ملک ہیں، ترکی بھی، سعودی عرب بھی اور پاکستان بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خاص کانٹیکس میں جو ہے یہ اس معاہدے کو ایران کس طریقے سے دیکھتا ہے، اور اس معاہدے کے ظاہر ہے اس کے جو پورے خد و خال ہیں اس کو اگر ہم کئی اینگل سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ وار شروع ہوئی امریکہ اور ایران کے درمیان، تو جو گلف اسٹیٹس تھیں ان کی ایک کنسرن تھی، جب ان کے جو حالانکہ ایران کا موقف تو یہ ہے کہ اس نے صرف امریکن انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا ہے جو ان گلف اسٹیٹس میں تھیں، لیکن بہرحال وہ ٹینشن بڑھتی گئی، اور خاص طور پہ MOU کے بعد جب حملے ہوئے تو پھر ایران کی پوزیشن ایک ذرا ایران ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ایران پہ اب یہ دباؤ بڑھے گا اس چیز کا۔ لیکن اس کے اور بھی کانٹیکس ہے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایران کو قریب لانے میں چند سال پہلے چائنا نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ تو اور اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ وہی ہے، وہ جو آخری لائن ہے اس میں، کہ کسی ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب کیا اس معاہدے میں کیا کچھ کوئی دیگر ملک بھی بعد میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس معاہدے کے پورے اس کانٹیکٹ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ پہلے جو بات چل رہی تھی وہ اور بھی ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے یہ بہت اہم معاہدہ ہے، اور نہ صرف یہ تینوں ممالک کے لیے اہم معاہدہ ہے بلکہ گلف اسٹیٹ کے لیے اور اس خطے کے لیے بھی بہت اہم معاہدہ ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران بھی نیبرز ہیں، پاکستان ترکی کی ریلیشن شپ ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی سگنیفیکنس آنے والے وقت میں ضرور پتہ چلے گی، لیکن اس خاص کانٹیکس میں ایک دفاعی معاہدہ ہونا، یہ طے کرنا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اعزاز، مشرق وسطیٰ اور پھر خاص کر ترکی کی اس میں کیا اہمیت ہے؟ ہمیں پتہ ہے ترکی نہ صرف یہ جو مشرق وسطیٰ اور ایشین ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں بلکہ ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان میں ایک برج کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس پہلو کی کیا اہمیت ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایران وار کے بعد بڑی ڈائنامکس چینج ہو گئی اس خطے میں دفاع سے متعلق، یہ وہاں پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اور اس سلسلے میں بھی اہم ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ۔ علینا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان، یہ نتیجہ ہے 28 فروری کو جو ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی تھی ایران نے، اور ابھی اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہے، لیکن ایک نئی دنیا بنی ایران کے اوپر حملے کے بعد، یعنی کہ 28 فروری رواں سال کی جو تھی اس میں۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی اسی کا ایک رزلٹ ہے۔ رزلٹ کیوں ہے کہ یہ جو تین ممالک آپ دیکھ رہے ہیں، سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکی، ان تینوں ممالک کے درمیان ویسے تو ظاہر ایک مذہبی رشتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس میں ایک اور کامن چیز بھی ہے۔ وہ کامن چیز یہ ہے کہ تینوں جو ممالک ہیں، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان، تینوں ممالک امریکہ کے ایلائی بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 28 فروری کو جو حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر، اور اس کے بعد اب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی اور ایران نے ریٹیلیشن کی، تو ایک بات کلیئر ہو گئی اس میں کہ اس خطے میں سیکیورٹی کی ایشورنس امریکہ نہیں دے سکتا۔ امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے، جس کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ اس خطے سے نکلے گا اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو الاؤ کرے گا جو اس کے اتحادی ہوں گے۔ سعودی عرب بھی امریکہ کا اتحادی ہے، ترکیہ بھی امریکہ کا اتحادی ہے، اور پاکستان بھی امریکہ کا اتحادی ہے۔ بلکہ پاکستان کے پاس تو ایک ایڈیشنل بات بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان اگر پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایران کے ساتھ فرینکلی، کینڈڈلی
اوپنلی بات کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کا برج ہے ایک. اب اگر ان تینوں ملکوں میں سے آپ نے ترکیے کے بارے میں بات کی ہے تو ترکیے کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے ترکیے کی اکانومی کو انفلیشن وغیرہ کا چیلنج آتا رہا ہے, لیکن ترکیے کی جو آرمی ہے وہ شام میں بھی آپ کو نظر آئے گی, وہ عراق میں بھی نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پڑوس افغانستان سے امریکہ جا رہا تھا تو جو ایئرپورٹ ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ترکیے اور قطر وغیرہ کے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے ایئرپورٹ میں, اور افغانستان میں بھی بڑا اثر ہے ترکیے کا. ترکیے کے اندر جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بڑا پاورفل ہے. اکانومی ان کی کمزور ہے لیکن ان کی انڈسٹری بڑی پاورفل ہے. اور کون سی انڈسٹری؟ ان کی ڈیفنس انڈسٹری. ڈرونز بہت اچھے بناتے ہیں وہ, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں انڈسٹری کے حوالے سے وہ ترکی کی مشہور ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ترکیے کی ڈیفنس انڈسٹری پلس ان کا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ, کیونکہ رجب طیب ایردوان انڈاؤٹیڈلی اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں اور دنیا ان کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. مسلم دنیا کا جو پولیٹیکل لیڈر یورپ میں یا امریکہ میں یا لیٹن امریکہ میں جانا جاتا ہے تو وہ رجب طیب ایردوان جانا جاتا ہے. تو ترکیے اس اعتبار سے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کے وجہ سے, اپنی آرمی کی پریزنس کی وجہ سے, انفلوئنس کی وجہ سے اہم ہے اس میں. پاکستان اس میں اس لیے اہم ہے کہ پاکستان بڑا پاورفل ہے. پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں, I mean absolutely تینوں ہی بڑا ایک انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے. ایک طرف پاکستان دفاعی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ دفاعی طاقت کے لیے پوری دنیا میں چرچے, خاص کر ریسنٹ جنگ کے بعد. سعودی عرب ود ہز آئل ویلتھ کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ. اور لیکن میں ٹرکی خاص طور پہ اس لیے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی بیکاز نیٹو ایلائی ہونے کی حیثیت سے ویسٹ اس کو, یا گلوبل ویسٹ اس کو کیسے دیکھے گا یا کیسے پرسیو کرے گا الائنس کو, اس کو اگر آپ تھوڑا سا کوئکلی ہمیں اپنا انالیسس دے سکیں. دیکھیے علینا, گلوبل ویسٹ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا کیونکہ یہ گلوبل ویسٹ کے کنسرن نہیں ہے. اسرائیل دین اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ایک اور ملک ہے, اس کی اہمیت بھی آپ اگلے چند مہینوں میں آنے والے وقت میں دیکھیں گی کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ موسٹ لائکلی ہے مصر کے ساتھ بھی, کیونکہ مصر بھی بڑا اہم ہے اس سارے وہ جو کوڈ 4 تھا اس کے اندر مصر بھی تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی ہاں, تو وہ مصر جو ہے وہ بھی دیکھیے گا کہ وہ بھی آئندہ آنے والے مہینوں میں وقت میں مصر بھی اہم ہوگا. اہم بات کیا ہے کہ اس خطے میں کون کون اس معاہدے کی اہمیت, اس معاہدے کی حمایت کرے گا؟ قطر اس معاہدے کی حمایت کرے گا, اردن جارڈن اس معاہدے کی حمایت کرے گا, یو اے ای ویری ویری انٹرسٹنگ ہے. یو اے ای کیونکہ یو اے ای کے اچھے تعلقات آج کل سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی بہت تلخیاں آئی تھیں. پاکستان نے بڑے اقدامات کیے ہیں یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ورک فورس ہے اور پاکستان کے بڑے تعلقات ہیں. لیکن اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی پاکستان نے اپنا امبیسڈر نیا وہاں پر لگایا, بڑی تجربہ کار سفارتکار ہے وہاں پہ, شفقت علی خان, جو کہ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آلدو کہ اس کے اور بھی ہیں. جو یو اے ای ہے نا, وہ یو اے ای موسٹ لائکلی یہ ہے کہ اس کے اوپر اول تو یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر موسٹ پاسبل ہے کہ گارڈڈ سا رسپانس دے, گول مول سا, لیکن وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا.